اب مارتھا کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ مارسی کو اصل حقیقت سے آگاہ کر دیتی۔ مارسی بھی آخر زمانہ شناس مارتھا کی بیٹی تھی۔ اس نے ترپ کی چال چلی اور اپنی ماں سے اصل حقیقت اگلوا لی۔ مارتھا مارسی کو الگ کمرے میں لے گئی اور سچ سچ بتا دیا کہ سکندر بیگ در حقیقت مسلمان نہیں ہے، بلکہ اس نے اپنا اور اپنے بھائیوں کا انتقام لینے کے لیے اسلام قبول کرنے کا ڈرامہ کیا ہے۔ مارتھا کی بات سن کر مارسی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اسے یکلخت یہ احساس ہوا کہ وہ ایک بہت بڑے راز سے واقف ہو گئی ہے۔ اس نے سنسنی زدہ لہجے میں ماں کو مزید کریدنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا، ماں آج مجھے سچ سچ یہ بھی بتا دو کہ یہ شخص ابو جعفر فی الحقیقت کون ہے، کیونکہ یہ شخص اوپر سے جو کچھ نظر آتا ہے حقیقت میں وہ نہیں ہے۔ مارسی کی بات سن کر مارتھا لرز گئی۔ وہ تو سکندر کا راز بھی فاش نہیں کرنا چاہتی تھی اور مجبوراً اسے ایسا کرنا پڑا تھا، لیکن ابو جعفر جیسے خطرناک جاسوس کے چہرے سے وہ کیسے نقاب الٹ سکتی تھی؟ اس کا رنگ زرد پڑ گیا، لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی اور مارسی سے کہا، بیٹی یہ وقت ان باتوں کا نہیں، تم نے شرط رکھی تھی کہ تم ایک عیسائی سے ہی شادی کرو گی، چنانچہ میں نے تمہیں سکندر بیگ کی حقیقت بتا دی ہے۔ اب تم مزید وقت ضائع مت کرو اور جلدی سے اپنی شادی کی تیاری کرو۔ مارسی کے ذہن میں آندھیاں چل رہی تھیں۔ اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ اس کی ماں کتنی بڑی سازش میں شامل ہے۔ اس نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور دلیری سے کہا، ٹھیک ہے، جس دن تم مجھے یہ بتاؤ گی کہ یہ مکار شخص ابو جعفر فی الحقیقت کون ہے، میں اس دن سکندر سے شادی کے لیے تیار ہو جاؤں گی۔ مارسی کی بات سن کر مارتھا سکتے میں آ گئی۔ اب اس کے لیے اپنی بیٹی کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی کا ضدی رویہ سکندر یا ابو جعفر کے سامنے آئے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ابو جعفر کتنا خطرناک شخص ہے۔ اگر وہ مارتھا کی بیٹی سے ایک بار بدظن ہو گیا تو یقیناً اسے قتل کروا دے گا۔ مارتھا کے لیے ہر طرح کا فیصلہ مشکل ہو چکا تھا۔ وہ سر جھکائے کچھ دیر تک سوچتی رہی اور بالآخر چپکے سے باہر نکل آئی۔ باہر سکندر اور جعفر اس کے منتظر تھے۔ مارتھا ڈھیلے قدموں سے چلتی ہوئی ان کے پاس آئی اور اپنے لب و لہجے کو سنبھالتے ہوئے کہا، سکندر بیٹا، مارسی شادی کے لیے تیار ہے، لیکن اتنی جلدی میں شادی جیسے کام سے گھبرا رہی ہے۔ تم اطمینان سے جاؤ، میں بہت جلد مارسی کو لے کر تمہاری جاگیر میں آ پہنچوں گی، پھر ہم لوگ وہیں رہیں گے۔ ابو جعفر مارتھا کے چہرے پر بڑے عجیب انداز میں نظریں ٹکائے ہوئے تھا۔ اس نے بڑے غور سے مارتھا کی بات سنی اور پھر کسی قدر تفہیمی اور کسی قدر تنزیہ انداز میں سر ہلا دیا۔ مارتھا ابو جعفر کے تیور دیکھ کر ہی من میں کانپ گئی تھی۔ یہ خطرناک شخص یقیناً اصل بات کا اندازہ لگا چکا تھا۔ بہرحال مارتھا کی بات سن کر سکندر نے خلاف توقع کسی قسم کے غصے کا اظہار نہ کیا، بلکہ مارتھا سے کہنے لگا، ٹھیک ہے آنٹی، میں وہاں کے ماحول کو دیکھنے کے بعد جلد ہی آپ لوگوں کو اپنے پاس بلوا لوں گا۔ سکندر کی بات سے کسی حد تک مارتھا کا خوف دور ہوا۔ اتنے میں ابو جعفر بھی بول اٹھا، ہاں، اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ مارسی اور سکندر ایک ہی گھر کے تو بچے ہیں، ہم لوگ جب چاہیں گے ان کی شادیاں کر دیں گے، آخر مارسی سکندر کے بغیر جا ہی کہاں سکتی ہے۔ ابو جعفر کا آخری جملہ ذو معنی تھا جسے غالباً سکندر سمجھ نہ سکا، البتہ مارتھا ضرور سمجھ چکی تھی۔ خدا کر کے سکندر روانہ ہوا اور مارسی کی جان میں جان آئی۔ رات کو مارسی نے دیکھا کہ اس کی ماں بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی۔ پھر تقریباً آدھی رات کے قریب مارتھا اپنے بستر سے اٹھی اور بیٹی کے پاس آ گئی۔ وہ حد سے زیادہ بے چین تھی۔ مارسی نے ماں کی حالت دیکھی تو بلا تعامل دریافت کیا، امی حضور آپ کس وجہ سے مضطرب ہیں؟ مارسی نے ماں کے بیٹھتے ہی کہا۔ مارتھا نے ایک لمبی سی ٹھنڈی سانس لی اور انتہائی دھیمے لہجے میں کہا، مارسی میں تمہاری وجہ سے پریشان ہوں۔ تم جانتی ہو سکندر ضدی اور جھگڑالو ہے، تمہارے انکار سے وہ بدک جائے گا۔ یہ تو غنیمت ہے کہ وہ ابھی تک تمہیں اپنی کنیز کی بیٹی سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی۔ خداوند نہ کرے اگر اسے یقین ہو گیا کہ تم اسے نہیں چاہتی تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی۔ مارتھا کی بات سن کر مارسی اٹھ کر بیٹھ گئی اور ماں کے کندھے سے سر ٹکا کر بولی، ماں تم فکر نہ کرو، کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ مارتھا اور مارسی دیر تک اسی قسم کی گفتگو کرتی رہیں اور صبح سے کچھ دیر پہلے دونوں ماں بیٹی کی آنکھ لگ گئی۔ آج قاسم کو اپنے بھائی کے گھر آئے 5واں دن تھا۔ 3 دن پہلے شمشیر زنی کے مقابلے میں اس نے جو کارنامہ سر انجام دیا تھا اس پر اس کا بھائی طاہر اور اس کی بھابھی سکینہ بہت خوش تھے۔ اس کے دونوں کمسن بھتیجے عمر اور علی خاص طور پر تیسرے دن سے اس کے ساتھ چپکے پھر رہے تھے۔ وہ آج مکتب میں سارا دن اپنے ہم عمر دوستوں کو اپنے چاچو کے کارنامے بتاتے رہے۔ کل الصبح قاسم کو اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہونا تھا۔ اس کی بھابھی نے آج اس کے لیے زیتون کے تیل میں آلوؤں کا حلوہ بنایا تھا۔ ادھر شام کو طاہر گھر لوٹا تو اس کے ہاتھ میں سمندری مچھلی کے پارچے تھے، گویا آج قاسم کی خاص دعوت تھی۔ رات کو دسترخوان پر بھابھی نے قاسم کو چھیڑتے ہوئے کہا، بس اب یہ وقت تمہاری شادی کے لیے بھی مناسب ہے، میں کوئی اچھی سی ترک لڑکی دیکھ کر تمہارے رشتے کی بات چلاتی ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ بچے خوشی سے اچھلنے لگے، چاچو کی شادی ہوگی، چاچو کی شادی ہوگی۔ طاہر زیر لب مسکرایا۔ قاسم نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، نہیں بھابھی نہیں، ابھی سے یہ ظلم مت کیجیے، ابھی تو میں نے دنیا دیکھنی ہے۔
سلطان قیصر کو سبق سکھانے کے لیے قسطنطنیہ کا محاصرہ کرنا چاہتا ہے۔ ادھر مغربی یورپ کا خطرہ سپہ سالار اونیاڈے یعنی ہینیڈیز صلیبی افواج کی قیادت سنبھالنے کے لیے لوٹ آیا ہے۔ سلطنت عثمانیہ چاروں طرف سے خطرات میں گھری ہوئی ہے۔ ایسے عالم میں ینیچری کا ایک 5000 سالار شادی جیسے جھنجٹ نہیں پال سکتا۔ قاسم نے سنجیدگی سے شادی نہ کرنے کی معقول وجہ بتائی۔ سکینہ قاسم کے جواب سے حیران رہ گئی۔ ارے تم تو سنجیدہ ہونے لگے۔ ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے، تم پہلے قسطنطنیہ فتح کر لو پھر شادی کر لینا، بلکہ وہیں سے لے آنا کوئی یورپی میم۔ سکینہ نے ہنستے ہوئے بات بنائی۔ طاہر اپنے بھائی اور بیوی کی گفتگو سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، سکینہ بیگم، سلطان قاسم سے بہت متاثر ہوا ہے، کوئی بعید نہیں کہ وہ قاسم کے لیے کسی اچھے سے رشتے کا بھی بندوبست کر دے۔ طاہر کی بات سے تینوں ہنس پڑے۔ اتنے میں مکان کے دروازے پر دستک ہوئی، سب لوگ یکلخت خاموش ہو گئے۔ طاہر کے ماتھے پر سوچ کی شکنیں نمودار ہوئیں اور اس نے کسی قدر بڑبڑاتے ہوئے کہا، اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ خیر میں دیکھتا ہوں۔ وہ دروازے کی جانب جانے کے لیے اٹھا، لیکن اس سے پہلے قاسم آگے بڑھ چکا تھا۔ آپ بیٹھیے بھائی جان، میں دیکھتا ہوں۔ قاسم نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک ادھیڑ عمر اجنبی کھڑا تھا۔ یہ ابو جعفر تھا۔ قاسم اسے پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ ابو جعفر کی آنکھوں میں سانپ جیسی چمک تھی اور اس کی کوہان جیسی ناک اس کے مکار چہرے پر مزید پراسرار دکھائی دیتی تھی۔ ابو جعفر نے قاسم کو دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے سلام کیا اور پھر کہنے لگا، آپ مجھے نہیں جانتے لیکن آپ کے بھائی میرے دوست ہیں۔ بہرحال آج میں آپ ہی کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ابو جعفر کی بات سن کر قاسم نے مہمان خانے کا دروازہ کھولا اور ادھیڑ عمر ابو جعفر کو بیٹھنے کے لیے کہا، آپ تشریف رکھیے، میں بھیا کو خبر کر کے حاضر ہوتا ہوں۔ براہ کرم اپنا اسم گرامی بتا دیجئے تاکہ میں بھیا کو مطلع کر سکوں۔ جی میرا نام ابو جعفر ہے۔ قاسم نے طاہر کو بتایا تو اس کے ماتھے کی شکنیں مزید گہری ہو گئیں۔ ابو جعفر، خطیب مغرب، یہ شخص یہاں کیسے آ گیا؟ جہاں تک میری معلومات ہیں تو یہ شخص تو شہر کے پرلے سرے پر بغدادی دروازے کی مسجد میں خطیب ہے۔ طاہر نے سوچ کے عالم میں انگلی کی مدد سے اپنی پیشانی بجاتے ہوئے کہا، وہ کہہ رہا تھا کہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے، غالباً آپ کا دوست ہے، یہی بتایا ہے اس نے۔ میرا دوست نہیں، میں تو صرف اسے ایک آدھ بار ملا ہوں۔ خیر چلو چل کر دیکھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ دونوں بھائی ابو جعفر کے پاس مہمان خانے میں آ بیٹھے۔ ابو جعفر نے اپنے مخصوص چاپلوسانہ لہجے میں کہا، شیخ طاہر، آپ کے بھائی تو بڑے جنگجو ہیں۔ تہوار والے دن ان کی کارکردگی سے سلطان بے حد متاثر ہوا اور انہیں ایک دم ینیچری کا 5000 سالار مقرر کر دیا۔ میں اسی کامیابی کی مبارکباد دینے آیا ہوں۔ طاہر نے حیرت سے ابو جعفر کی بات سنی اور پھر سلیقے سے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے زحمت کی۔ واقعی میرے بھائی کا ینیچری میں بھرتی ہونا ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ قاسم اور طاہر کو معلوم نہیں تھا کہ ابو جعفر کتنا خطرناک شخص ہے۔ ابو جعفر طاہر کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ اسے اصل دلچسپی قاسم کے ساتھ تھی، کیونکہ ینیچری کے سالار اس کی سازش کا خاص نشانہ تھے۔ وہ اب تک ینیچری کے 3 اہم سالاروں کو اپنے دام فریب میں جکڑ چکا تھا۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ غیر شادی شدہ اور کم عمر سالاروں کو نوجوان عیسائی لڑکیوں کا جھانسا دے کر اپنے جال میں پھنساتا تھا۔ ایک بار کوئی شخص اس کا رازدار بن کر جرم کی راہ پر چل پڑتا تو پھر آسانی سے واپس نہ لوٹ سکتا۔ وہ ینیچری کے اہم سالاروں کو بغاوت کے لیے اکساتا رہتا۔ ینیچری سلطنت عثمانیہ کی سب سے اہم اور جنگجو فوج تھی۔ یہ فوج سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان خان کے بیٹے اور خان نے سب سے پہلے اپنے بھائی علاء الدین اور قرا خلیل کے مشورے سے بنائی تھی۔ اور خان کے زمانے میں جب تمام ایشیائی کوچک عیسائی حکومتوں سے پاک ہو گیا تو عثمانی سلطنت کے خاص کارندے پورے ملک کی جاگیرداریوں میں پھیل گئے۔ گزشتہ لڑائیوں میں بہت سے عیسائی قید ہو کر آئے تھے اور بہت سے عیسائی رعایا بن کر ذمیوں کی حیثیت سے ایشیائی کوچک میں زندگی بسر کرنے لگے تھے۔ وزیر اعظم علاء الدین نے اپنے بھائی اور خان کو مشورہ دیا کہ بڑے بڑے جاگیردار جو بڑی بڑی فوج کے مالک ہوتے ہیں سلطنت کے لیے بعض اوقات خطرے کا موجب بھی بن جاتے ہیں۔ اس وقت تک ترکوں کی کوئی باقاعدہ فوج نہیں تھی اور وزیر اعظم علاء الدین کو اس بات کا خطرہ تھا کہ ان کی جاگیردار عیسائی رعایا ہمسایہ عیسائی سلطنت کی ریشہ دوانیوں کا شکار بن کر ان کی مخالفت پر آمادہ ہو جانے کی استعداد بھی رکھتے تھے۔ اس لیے اس نے مناسب سمجھا کہ عیسائی قیدیوں اور عیسائی رعایا میں سے نوجوان اور نو عمر لڑکوں کو لے کر سلطنت خود ان کی پرورش اور تربیت کی ذمہ دار بنے اور اس طرح انہیں اسلامی تعلیم دے کر اور مسلمان بنا کر ان کی ایک فوج بنائی جائے۔ یہ فوج خاص شاہی فوج سمجھی جائے گی۔ ان لوگوں سے بغاوت کی توقع نہیں ہوگی اور ان نو مسلم نوجوانوں کے عزیز و اقارب بھی سلطنت کی مخالفت نہیں کریں گے۔ اس کے برعکس ان کو مسلمان ہونے کی ترغیب ملے گی۔ چنانچہ اس تجویز پر عمل درآمد کیا گیا۔ پہلے سال 1000 عیسائی لڑکوں کو منتخب کر کے انہیں فوجی تربیت دی گئی۔ دوسرے سال 1000 لڑکے اور چنے گئے۔ شروع میں جب 2000 نوجوان تربیت سے فارغ ہو کر سلطان کے باڈی گارڈ قرار دیے گئے تو سلطان ان کو لے کر ایک بزرگ صوفی حاجی بختاش کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ اس باخودہ بزرگ نے ایک نوجوان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اس فوج کے لیے دعائیہ کلمات کہے اور اسے ینیچری فوج کہہ کر پکارا۔
قاسم بن ہشام پہلا شخص تھا جو عیسائی نہیں تھا اور پھر بھی اسے ینیچری میں شامل کیا گیا تھا۔ عیسائی نوجوان اسلام قبول کرنے کے بعد سلطان کی نگرانی میں فن حرب کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے۔ ان کی فوجی تربیت میں حد درجہ سختی برتی جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہر قسم کی تکلیف کو آسانی سے برداشت کر لیتے تھے۔ اپنے والدین، وطن اور مذہب چھوٹنے کے بعد ان کی تمام امیدیں سلطان کے ساتھ وابستہ ہو جاتی اور اسی لیے اسلام کی حمایت ان کی زندگی کا نصب العین بن جاتی۔ سلطان ان پر بھرپور اعتماد کرتا تھا۔ یہ فوج جس طرح شان و شوکت کے ساتھ رہتی اور جس طرح سلطان کی منظور نظر تھی، اس کو دیکھ دیکھ کر عیسائیوں کو خود ہی خواہش پیدا ہوتی کہ وہ اپنے بیٹوں کو سلطانی تربیت گاہ میں داخل کرا دیں۔ یہی وجہ تھی کہ سالانہ بھرتی کے موقع پر یہ تعداد خود بخود پوری ہو جاتی اور بعض امیدواروں کو واپس کرنا پڑتا۔ سلطان نے پہلی مرتبہ کسی مسلمان نوجوان کو خلاف معمول ینیچری میں بھرتی کیا تھا، اور سلطان کے اس فیصلے کی حقیقی حکمت یہ تھی کہ نو مسلم سپاہیوں کے اس لشکر میں ایک آدھ پختہ کار مسلمان کو اس لیے بھی شامل ہونا چاہیے کہ آئے دن اٹھتی ہوئی بغاوتوں اور سازشوں سے باخبر رہا جا سکے۔ ابو جعفر نے ینیچری کے بعض سالاروں کو ان کے سابقہ مذہب عیسائیت پر لوٹانے میں کامیابی حاصل کر لی تھی۔ ابو جعفر کی سرگرمیوں سے ینیچری میں غداروں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ ادھر سلطان کے باخبر کان اس صورتحال کی سنگن لے چکے تھے۔ چنانچہ سلطان نے قاسم کو نو مسلموں کی فوج میں شامل کر کے حاکمانہ بصیرت کا ثبوت دیا، اور یہی بات ابو جعفر کے لیے کڑوا نوالا ثابت ہو رہی تھی۔ وہ سلطان کے فیصلے سے بوکھلا گیا تھا، کیونکہ اب ایک پختہ کار عرب مسلمان کی موجودگی میں ابو جعفر کے لیے ینیچری کے اندر بغاوت کا منصوبہ بنانا مشکل ہو گیا تھا۔ ابو جعفر کے پیٹ کا یہی مروڑ تھا جو اسے عثمانی تربیت گاہ کے استاد طاہر کے گھر کھینچ لایا تھا، اور اس وقت ابو جعفر قاسم کی شخصیت اور ایمان کو پرکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن قاسم بن ہشام کئی پشتوں سے مسلمان مجاہد اور جنگجو تھا۔ ابو جعفر کو قاسم اور طاہر کا انداز گفتگو دیکھ کر شدید مایوسی ہو رہی تھی، کیونکہ اس کی مکار اور تجربہ کار نگاہیں یہ بھانپ چکی تھیں کہ ان دونوں عرب بھائیوں کو پھانسنا آسان کام نہیں ہے۔ اس نے ادھر ادھر کی بہت سی باتیں کرنے کے بعد براہ راست قاسم سے سوال کر دیا، اس کی کیا وجہ ہے کہ سلطان نے پہلی مرتبہ ینیچری میں کسی مسلمان سالار کو شامل کیا ہے؟ قاسم پہلے ہی ابو جعفر کی سانپ جیسی تیز آنکھوں کو دیکھ کر چوکنا ہو گیا تھا۔ اب اس نے یہ سوال کیا تو قاسم کو عجیب سا لگا، لیکن اس سے پہلے کہ قاسم بولتا طاہر بول پڑا، سنا ہے کہ ینیچری میں کوئی بغاوت پروان چڑھ رہی ہے، غالباً سلطان نے اسی کی حقیقت جاننے کے لیے میرے بھائی پر اعتماد کیا ہے۔ طاہر کی بات سن کر ابو جعفر کا دل دھک سے رہ گیا۔ ینیچری میں پروان چڑھنے والی بغاوت کا سرغنہ وہ خود تھا۔ طاہر بن ہشام کی بات نے مہمان خانے کی فضا میں سنسنی بھر دی تھی۔ ابو جعفر سراسیما ہو گیا، کیونکہ قاسم کی نظریں بدستور ابو جعفر کے چہرے پر تھیں۔ ابو جعفر نے ان ذہین عرب بھائیوں میں مزید رکنا مناسب نہ سمجھا اور جلدی سے اجازت لے کر وہاں سے اٹھ گیا۔ اگلے دن قاسم اپنی نئی وردی پہن کر اور اپنے من پسند گھوڑے پر سوار ہو کر ینیچری کے صدر مقام کی جانب چل پڑا۔ یہاں اس کی ملاقات سب سے پہلے آغا حسن کے ساتھ ہوئی۔ یہ وہی نوجوان تھا جس نے تہوار والے روز سکندر بیگ سے شکست کھائی تھی۔ قاسم کو اس نوجوان کے چہرے پر عجیب سادگی اور خلوص دکھائی دیا۔ قاسم نے بہت جلد یہ اندازہ لگا لیا کہ اس نوجوان کے ساتھ اس کی دوستی ہونے والی ہے۔ آغا حسن قاسم سے عمر میں بڑا تھا اور ینیچری کا تجربہ کار سالار تھا۔ آغا حسن قاسم کو ینیچری کے احاطے میں داخل ہوتا دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ اسے تہوار والے روز سے ہی قاسم بہت پسند آیا تھا۔ اس نے قاسم کو دیکھا اور دوڑتا ہوا اس کے پاس جا پہنچا۔ قاسم بھی فوراً گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ ینیچری کے دونوں سالار آپس میں بغلگیر ہوئے اور باتیں کرتے ہوئے صدر دفتر کی طرف بڑھنے لگے۔ آغا حسن نے چلتے چلتے کہا، میں آپ کے بڑے بھائی طاہر بن ہشام کو جانتا ہوں، وہ تربیت گاہ میں شمشیر زنی کی کلاس لیتے ہیں۔ میں کبھی کبھار اپنے شوق سے ان کا فن دیکھنے جاتا ہوں۔ اچھا ہوا سب سے پہلے آپ کے ساتھ میری ملاقات ہو گئی۔ اس دن آپ نے بڑے ماہرانہ وار کیے تھے۔ آپ کی شمشیر نہ ٹوٹی ہوتی تو آپ یقیناً سکندر بیگ کو تھکا کر شکست دینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ آغا حسن قاسم کی ماہرانہ رائے سن کر حیران رہ گیا۔ یہ حقیقت تھی کہ اس کی تلوار دھوکہ دے گئی تھی، ورنہ وہ ابھی کئی گھنٹے تک لڑنے کی ہمت رکھتا تھا۔ قاسم دن بھر آغا حسن کے ساتھ رہا۔ اسے اس کی کمان میں کام کرنے والے 1000 5 صدی 1 صدی اور 10 سپاہیوں کے سالاروں سے ملوایا گیا۔ ینیچری کی تمام فوج ایک بہت بڑی کالونی میں مقیم تھی۔ یہ سب لوگ اپنا گھر بار، وطن اور مذہب چھوڑ چکے تھے اور اس وقت اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنی جانوں کا سودا کیے ہوئے تھے۔ شام کو گھر کی جانب واپس آتے ہوئے قاسم جب آغا حسن سے اجازت لینے لگا تو اسے ایک دم ابو جعفر کا خیال آیا، اور پھر اسے ینیچری میں مبینہ بغاوت کی بات یاد آئی۔ وہ دن بھر کی رفاقت میں جان چکا تھا کہ آغا حسن قابل اعتماد سپاہی ہے، چنانچہ اس نے قدر رازدارانہ لہجے میں آغا حسن سے دریافت کیا، یہ بات کہاں تک صحیح ہے کہ ینیچری میں بعض لوگ سلطان کے خلاف سرگرمیوں میں مصروف ہیں؟ کیا آپ اس بارے میں کچھ جانتے ہیں؟
آغا حسن نے چونک کر قاسم کی جانب دیکھا اور پھر محتاط لہجے میں جواب دیا، نہیں، میں اس بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا۔ میرے علم میں تو یہ بات آئی ہے کہ کچھ لوگ تنخواہ بڑھانے اور دیگر سہولیات میں اضافے کی ضد کر رہے ہیں۔ قاسم نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا اور آغا حسن سے اجازت لے لی۔ جلد ہی قاسم ینیچری میں ایک محبوب اور مقبول سالار بن گیا۔ اب اس کے والدین بھی ادرنا میں اس کے بھائی کے گھر آ چکے تھے۔ روزانہ الصبح گھوڑے پر سوار ہو کر ینیچری کے ماسکر جاتا اور پھر شام کے بعد واپس لوٹنا قاسم کا معمول بن چکا تھا۔ کبھی کبھار وہ آغا حسن کے پاس رات کے کھانے کے لیے رک جاتا اور دیر سے واپس آتا۔ اسی طرح کی ایک رات قاسم ماسکر سے گھر جانے کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں زیتون کے چند باغات پڑتے تھے۔ 10ویں رات کا چاند زیتون کے درختوں پر چاندنی کی چادر پھیلا چکا تھا۔ قریب ہی پہاڑی پانی کا ایک بڑا سا تالاب تھا جس کے چہار اطراف نرم سبزہ کسی قالین کی طرح بچھا ہوا تھا۔ قاسم تالاب کے قریب پہنچا تو ٹھٹک کر رک گیا۔ کسی نے کہیں سے تالاب میں کنکر پھینک دیا تھا۔ پانی میں کنکر کا چھناکا پیدا ہوا تو قاسم نے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لی اور بجلی کی تیزی سے اپنی چمکدار شمشیر نیام سے باہر نکال لی۔ کون ہے یہاں؟ سامنے آؤ، ورنہ اگر میں نے خود ڈھونڈ لیا تو گردن اڑائے بغیر نہیں رکوں گا۔ زمستانی ہوا پتے پتے کو رقص پر مجبور کر رہی تھی۔ چاندنی کی وجہ سے درختوں کے سائے کسی طلسماتی شہر میں گمسم کھڑے سیاہ دیو محسوس ہو رہے تھے۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ گھوڑے کے سموں کے نیچے کڑکڑاتے ہوئے زیتون کے خشک پتے پورے ماحول میں دیو مالائی رنگ بھر رہے تھے۔ قاسم کے کان کھڑے تھے اور اپنی تمام حسیات کو بیدار کیے کسی کی موجودگی کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یکلخت اسے گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز انار کے چھوٹے درختوں کے عقب سے آ رہی تھی۔ قاسم نے تلوار کے دستے پر گرفت مضبوط کی اور گھوڑے کو اس جانب موڑ لیا۔ قریب جانے پر اس نے دیکھا کہ وہ ایک نہیں 2 گھوڑے تھے جو ایک بگی کے آگے جتے ہوئے تھے۔ بگی کو یہاں ویرانے میں دیکھ کر قاسم کو حیرت ہوئی۔ اس قسم کے رتھ یہاں ادرنا میں طبقہ اشرافیہ کی خواتین استعمال کرتی تھیں۔ قاسم کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے سوچا ضرور کوئی ایسی ویسی بات ہے۔ وہ رتھ کے قریب گیا اور با آواز بلند پوچھا، میں پوچھتا ہوں کون ہے یہاں؟ وہ کچھ دیر تک پکارتا رہا۔ جب اسے جواب سنائی نہ دیا تو اس نے رتھ کی پچھلی طرف جا کر عقبی پردے کو تلوار کی نوک سے اٹھا دیا۔ یہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ اب قاسم مزید محتاط اور مستعد ہو گیا۔ ابھی وہ صورتحال کی نزاکت پر غور کر ہی رہا تھا کہ اسے انار کے ایک درخت کے پیچھے سے ایک ہیولا سا نکلتا دکھائی دیا۔ قاسم نے آنے واحد میں تلوار میان میں ڈالی اور گھوڑے کی زین سے لٹکی کمان تان لی جس میں ایک تیز دھار تیر پہلے سے رکھا ہوا تھا۔ اس نے حرکت کرتے ہوئے ہیولے کو حکم دیا، خبردار، کون ہو تم؟ وہیں رک جاؤ۔ ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو تیر چھوڑ دوں گا۔ ہیولا اپنی جگہ پر رک گیا اور پھر اگلے لمحے ایک خوبصورت نقرئی قہقہا زیتون کے باغات میں گونجتا چلا گیا۔ یہ جان کر قاسم کے چھکے چھوٹ گئے کہ وہ ہیولا کسی عورت کا تھا۔ قاسم کو ایسے لگا جیسے اس کا واسطہ کسی چڑیل سے پڑ گیا ہو، لیکن اسے زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا۔ عورت کا ہیولا خود ہی بول اٹھا، ڈر گئے ینیچری کے 5000 سالار صاحب، ڈر گئے؟ یہ مارسی کی آواز تھی۔ وہ درختوں کے سائے سے نکل کر سامنے آ گئی۔ قاسم مارسی سے متعلق قطعاً کچھ نہیں جانتا تھا۔ مارسی نرم قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی قاسم کے بالکل قریب آ گئی۔ اب وہ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ 10ویں رات کی چاندنی اس کے شگفتہ چہرے کو نوری شعاؤں کا غسل دے رہی تھی۔ اس کی کٹورے جیسی آنکھیں کسی نیل جھیل کی طرح جلملا رہی تھیں۔ وہ مسکراتی ہوئی قاسم کے سامنے آئی اور انتہائی شائستہ لہجے میں کہنے لگی، محترم سالار، میں اس انداز میں ملنے کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ میں اگر مزید دیر کرتی تو زیادہ تباہی پھیلنے کا اندیشہ تھا، چنانچہ میں نے یہی بہتر سمجھا کہ اس طرح راستے میں آپ سے مل لیا جائے۔ میں کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ مارسی کی بات سے قاسم چونکا، لیکن ابھی تک وہ سر راہ ملنے والی اس دوشیزہ پر اعتماد نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے مارسی سے وہی سوال کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا، آپ جو کچھ کہنا چاہتی ہیں وہ بعد میں کہیے گا، پہلے یہ بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ مارسی نے اپنی گھنی اور لمبی پلکیں اٹھا کر دیکھا اور ہونٹوں پر موجود مسکراہٹ کو معدوم کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، محترم سالار، آپ میری بابت جاننے کی بجائے اس اہم راز کو غور سے سنیے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ مارسی نے ساتھ ہی بتانا شروع کیا، محترم سالار، آپ یقین کیجئے، سلطان مراد خان ثانی کا منہ بولا بیٹا سکندر بیگ دل سے مسلمان نہیں ہوا، بلکہ وہ عیسائیوں کی ایک گہری چال کے تحت جان کیسٹریاٹ سے سکندر بیگ بنا ہے۔ سلطان نے اسے لا علمی میں مغربی سرحدوں کی جاگیر سونپ دی ہے۔ آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ وہ البانیہ کے آنجہانی بادشاہ جان کیسٹریاٹ کا بڑا بیٹا ہے۔ وہ بعض عیسائی جاگیرداروں اور فوج کے بعض سالاروں کی مدد سے بغاوت کرنا چاہتا ہے۔ وہ البانیہ کو سلطان کی باجگزاری سے آزاد کر کے سلطان سے انتقام لینا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے خیال میں اس کے 3 چھوٹے بھائیوں کو سلطان نے زہر دے کر مروایا تھا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔